और जनाब वेलकम बैक, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। अब हमारे साथ मौजूद हैं वो रहमतें, वो मेहमान जो कि हमें बताएंगे अपने बारे में। मुख्तलिफ शोबाजात से आप सबका ताल्लुक़ है और आपका सिर्फ एक मंशूर है, एक मिशन है कि इंसानियत की खिदमत करना। इंसानियत की खिदमत चाहे वो ट्रांसपोर्ट की सूरत में हो, वो फाउंडेशन की सूरत में, वो ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में हो, या वो वेलफेयर की सूरत में हो, तमाम का तमाम काम एक ही होता है कि आप कैसे इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं और कैसे आप रूह को ताज़ा कर सकते हैं हमदे बारी ताला या नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। मुझे हम अपने इस तरफ से शुरू करते हैं। हाफिज़ वक्कास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन यूथ यूनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। दोस्त मोहम्मद शहजाद साहब जो कि ट्रांसपोर्टर, इनसे हम किराए का पूछेंगे हमें कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक, ज़बरदस्त जी। सैयद अकबर शाह मेवाती साहब, अस्सलामु अलैकुम, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान अल सादात मेवाती आपकी जो क्या कहते हैं बिरादरी जो है आपकी, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। इसी के साथ सैयद फारूक तुराबी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद रुहेल कादरी साहब जो कि हैदराबाद से आए हैं और इनसे मजीद बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब, आपसे एक स्टार्ट लेते हैं। बीइंग अ वेरी अपने लड़कपन तो खैर निकलेंगे, आप ये बोलेंगे कि आप जवानी के टाइम पर हैं और ये वो टाइम होता है कि हर कोई अपने लिए सोच रहा होता है कि मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी हो, एक बहुत अच्छा सा घर हो, एक वो कहते हैं ना कि जहां मैं उतरूं मैं सब कुछ खरीद लूं, और फिर उसके बाद एकदम से चैरिटी की तरफ आ जाना, फाउंडेशन की तरफ, यानी लोगों की फाउंडेशन, उनको मजबूत करने की तरफ आ जाना। तो ये टर्नओवर क्यों हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह एंड थैंक्स ज़ीशान भाई कि आपने यहाँ पर प्रोग्राम में बुलाया। आपका थैंक्स कि आप आए। बुलाना बड़ी बात नहीं होती, आना बहुत बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का करम ही है कि हम यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक यूनिटी के साथ जो है वो सिलसिला लेकर चल रहे हैं। आप भी एक बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 15 साल का था जब मैं समझ लें कि मदरसा पढ़ता था। उस टाइम पे मैंने हिफ्ज़ कर रहा था, तो उस टाइम से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये तरगीब दी जाती है कि आपने आगे जो है लोगों की मदद करनी है और इसी तरीके के काम करने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 36 ईयर ओल्ड और अल्हम्दुलिल्लाह 35-36 ईयर ओल्ड में हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जरूरत है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह, I do think that you are 26-27, no more than that. 26-27 अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 35 ईयर का हो चुका हूँ और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी भी है माशाल्लाह से। रहमत है आपके घर पर, तो आपको तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हमारा ये समझ लें कि गैदरिंग जो है ना, स्टार्ट से ही तकरीबन 20 साल 21 साल 22 साल पुरानी हमारी दोस्ती है और वो दोस्तों से ही एक सिलसिला, ये कारवान शुरू हुआ था जो बढ़ते 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे सिंध, बल्कि मैं समझता हूँ कि सिंध के बाहर भी, बलूचिस्तान में भी हम लोग ने बहुत सारे कैंप्स किए हैं और बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ की हैं और बहुत सारे सेशंस भी किए हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, अंदरून सिंध में और दादू में और बहुत सारी जगहों पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काम करते आ रहे हैं। और इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू से ही, स्टार्ट से ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीइंग अ हाफिज़ आपके अंदर वो ग्रिप है कि जो कि हमें एक, क्योंकि जब आप हिफ्ज़ कर लेते हैं, मैं अब गलत हूं तो आप मुझे क्लियर कीजिएगा, कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे आपको अल्लाह ताला ने चुन लिया है कि आप कलाम इलाही को अपने दिल में, सीने में बिल्कुल उतार लेते हैं, ठीक है। तो इस बारे में मजीद मैं शोबाजात के आपको पूछूंगा, लेकिन हमारे दोस्त भाई साथ बैठे हैं, इनका नाम ही दोस्त है, तो मुझे बताएं कि दोस्ती में हम कहाँ कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट पे बात करेंगे? मेरे पास अभी छोटी गाड़ियाँ हैं जो चलती हैं, ऑनलाइन टैक्सी जिसे कहते हैं, ठीक है, पूरे कराची में माशाल्लाह। और माशाल्लाह पूरे कराची में सबसे बड़ा वेंडर इस वक्त मैं ही हूँ माशाल्लाह। मतलब आप अगर अपना कोई इदारा है तो उसका नाम ले लें, बाकियों का हम नहीं लेंगे, स्पॉन्सर नहीं दिया हमें इसलिए। इदारे का नाम मकसद जो मेरी कंपनी का नाम है। हाँ, अपनी कंपनी का नाम बताया। दोस्त कैब सर्विस। दोस्त कैब सर्विस। तो मैं दोस्त कैब सर्विस पे कॉल करता हूँ तो मैं बोलूंगा दोस्त भाई आप वही वाले भाई हैं, तो गाड़ी भेज दें, तो ये काम हो जाएगा। गाड़ी भी आएगी, जहाँ आप जाएंगे वहाँ ले जाएंगे। जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं दोस्त भाई कि अगर आपका दोस्त मोहम्मद साहब कि आपको कॉल करने के लिए, कैब बुलवाने के लिए, क्या आपका कोई एप्लीकेशन है या आपका कोई नंबर है? हमारा नंबर भी है, बताएं। नंबर मेरा 0311 0378378। ये आपका पर्सनल नंबर है या कैब का नंबर है? नहीं, वो हमारा ऑफिस का ही है, ऑफिस का नंबर है। 0332 ठीक है 3286378। जबरदस्त। तो तकरीबन 15 मिनट में गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। अच्छा, ये आपके अंदरूनी शहर है या बैरून शहर? आउट सिटी भी है। आउट सिटी भी है। अगर आउट सिटी में आप गाड़ी, आपको बड़ी गाड़ी करोला चाहिए या प्राडो चाहिए, कोई भी एनीवन कहीं चाहिए, पाकिस्तान के किसी कोने में चाहिए, आप फर्ज करें लाहौर में, आपको वहाँ गाड़ी चाहिए, 1 घंटे में आपको हम गाड़ी देंगे। आप फर्ज करो नादरन एरिया में, आपको गाड़ी चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, एनीवन, कोई किस्म की बड़ी से बड़ी गाड़ी,
हम आपको गाड़ी देंगे। ये आपकी बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन मैं तो पहले ये सोचूंगा मैं नॉर्दर्न एरिया जाऊं कैसे। आजकल वो कहते हैं ना कि आने जाने का प्रॉब्लम, लेकिन ये यहाँ पर बैठकर मैं मजाक साइड की बात करूं कि आजकल नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपको गाड़ी कैसे अरेंज हो। तो आपका नंबर मैं एक दफ़ा ब्रेक में मैं आपसे ले लूंगा और मैं हम उसको हाईलाइट कर देंगे, ताकि एक चीज़ आपके आने से बेहतर ये होता है कि अगर जिस तरह हाफिज वकास बैठे हैं मेरे साथ, अब इनके थ्रू फर्ज करें मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरे दोस्त को कोई मसला है या मेरे जानने वाले को कोई मसला है, ये मदद करेंगे तो इटसेल्फ उसका सवाब मुझे भी मिलेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो नूरे शहर से जा रहा है वो बंदा, ये नूरे शहर से उसकी जो है वो मुलाकात हुई हाफिज वकास के साथ। तो आपके थ्रू भी अगर कोई बंदा जिसको फर्ज करें इकोनॉमिकल रेट्स चाहिए, वो आपसे बोलता है कि मैंने नूरे शहर से आपका प्रोग्राम में लिंक देखा था, तो वो चीज़ अच्छी होती है कि लिंक अप लोग जो आपके लिंक से होगा इंशाल्लाह उसको हम अच्छी सर्विस भी देंगे और डिस्काउंट भी करेंगे। जबरदस्त, ये वही ना दोस्त मोहम्मद किसी कोने में गाड़ी चाहिए इंशाल्लाह, कहीं पे भी कोई बंदा मुल्तान में है, कहीं पे भी है। आप बेसिकली मुल्तान के हैं? मैं पंजाब में खुशाब का हूँ। खुशाब के हैं, तो ये मैं जरूर कहूँगा अपना इलाका जरूर बताएं, क्योंकि अच्छा लगता है। मेरा इलाका है खुशाब, वादी सून सकेसर, बहुत खूबसूरत इलाका है। वहाँ पहाड़ी, आबशारें, झीलें, ठंडा मौसम है। तो थोड़ी सी ठंड मंगवा लेना, कराची में गर्मी शुरू हो गई है, मतलब क्या है वो ठंड आने में कोई टाइम थोड़ी लगता नहीं लगता। तो बाकी ये चीज़ होती है कि जो आपका शहर का बंदा होता है ना, वो बड़ा फख्र महसूस करता है कि हमारे गांव से, कस्बे से उठकर एक बंदा इस पोजीशन। और मेरा ये भी है गांव में, पूरे अपने गांव में, मैं गांव में नंबरदार भी हूँ, बड़ा मकसद मैं वहाँ का हूँ माशाल्लाह। और मैं वहाँ पे मैंने ऐलान किया अपने गाँव में कि जिस बेटी की शादी होनी है, जिसका जहेज नहीं है, वो मैं देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात आपको कहूँगा कि आप लोगों ने जो देते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, लेकिन जहेज इटसेल्फ इस्लाम में भी लानत है, ठीक है। तो आपको ये एजुकेट भी करना है कि देखो बेटा, हमने बेटी को सिर्फ बेड दिया, अलमारी दी, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, लग्जरी की कोई जरूरत नहीं है। हमने बेटी को सोने के लिए बिस्तर दे दिया, कपड़े रखने के लिए अलमारी दे दी, मोर देन इनफ होगा। इस्त्री दे दें, ब्लेंडर जूसर दे दें, वो चीजें मैं भी ऐसी जरूरत की चीजें दें, वरना लड़कों वालों का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। जी, हम इस तरफ आएंगे सैयद अकबर शाह की तरफ। आप मुझे ये बताएं कि हमने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, मुझे ये बताएं कि अगर कोई मेवाती फैमिली से नहीं आता, दूसरी किसी कम्युनिटी से आकर आपसे मदद मांगता है, तो अब आप उसको मदद देंगे? जी सर, हम पूरे जितने भी हैं अवाम के साथ कोऑपरेट करते हैं, और अभी हमारा मुस्तकबिल में प्रोग्राम है स्पेशल जो चाइल्ड बच्चे हैं उनके ऊपर काम करने का। जबरदस्त। और जो मकसद है कि नौजवान हैं जो गूंगे बहरे हैं, उनके ऊपर भरपूर तरीके से काम करने के लिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर काम कर रहे हैं। हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। जगह की थोड़ी सी परेशानी है, इंशाल्लाह वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे और आपको इसमें नहीं बिल्कुल। मैं भी एक, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जब मॉर्निंग शो करता हूँ तो मुझे ये पैकेजेस रखने हैं, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है बहुत। कि देखिए, मैं दूसरे चैनल जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरा जितने अरसे का मॉर्निंग शो रहा, मुझे मेट्रो वन न्यूज़ का, मैं तमाम ओहदेदारों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ इस चीज़ पे कि बहुत ज़्यादा इन लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि मेरे शो में गाना बजाना नहीं है। मैं बेसिकली बात करता हूं कि जो आपकी इस वक्त प्रेजेंट इश्यूज हैं, मुझे गाना बजा के कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, नात जरूर होती है जुम्मे के दिन, वो टोटली हमारा इस्लामिक डे होता है, तो हम उस पर टोटली इस्लामी बात करते हैं। एक किचन हम ऐड ऑन कर लेते हैं कि लोग अच्छा पकाएंगे तो अच्छा खाएंगे, ये चीज़ होती है। आप लोगों की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हाफिज वकास की तरफ दोबारा जाएंगे। हाफिज वकास, मुझे ये बताओ कि किन किन शोबाजात में आप काम कर रहे हो? यूथ यूनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये समझ लें कि 63 शोबाजात में काम कर रही है। ये समझ लें ज़िंदगी से लेकर मौत तक जितने भी वेलफेयर के काम होते हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह यूथ यूनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे हाफिज़ ये बताओ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका कंधा मेरी तलवार, ठीक है। मुझे यहाँ पर, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बैठकर ऐसे गए हैं कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप ऑन एयर कैमरे पर जो बात करें, ऑफ एयर वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताओ, इस वक्त यूथ यूनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं यहाँ पे, इस वक्त सिर्फ हाफिज वकास है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि जब यहाँ पर बैठकर अगर किसी को कहा जाता है कि यार इतने बंदों को राशन नीड है, हाँ हाँ जी हम देंगे, उसके बाद ये करेंगे, बम मार के चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उनसे कॉन्टेक्ट करवाया जाए उन लोगों का, तो वो आंसर नहीं करते, ऐसा क्यों है? उनके असबाब ही नहीं होंगे, वो इसलिए आंसर नहीं करेंगे। अच्छा, फिर वो बंदा बात ही नहीं करे यहाँ बैठ के। exactly ऐसा है या नहीं है? अगर आपके पास नहीं है ना एक चीज़, असल में होता ये है कि हम जो है ना उम्मीद बांध देते हैं बंदे की। बिल्कुल यही। मैं आपको एक हकीकत, एक वाकया है मुख्तसर सा, मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से लोगों को पहुँचा देता हूँ कि एक बंदा होता है, वो सिक्योरिटी गार्ड होता है, घर के बाहर खड़ा होता है, और उसका मालिक उसको आके देखता है, तो वो सर्दी में ठठर रहा होता है। उसका मालिक उसको विंडो नीचे करता है अपनी गाड़ी की, और उसको कहता है क्या वो सर्दी ज़्यादा लग रही, मैं जैकेट लेकर आ रहा हूँ अंदर से। वो अंदर जाता है और अंदर जाके वो किसी काम में मसरूफ़ हो जाता है, और वो कॉल वॉल पे लग जाता है। 3-4 घंटे बाद उसको याद आता है कि मैंने तो बाहर उसको कहा था कि यार मैंने जो है जैकेट देनी है, वो तो सर्दी में होगा। अब गार्ड के जो जहन में था, वो उसके उम्मीद जाग गई थी
کہ یار جیکٹ آنے والی ہے, وہ اسی امید پہ جو ہے نا بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. جب وہ آ کے دیکھتا ہے تو وہ گارڈ مر جاتا ہے. اب وہ گارڈ اس پرچی ایک چھوڑ کر جاتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں تقریباً 1 سال سے کسی امید میں نہیں تھا, آرام سے جو ہے نا سردی میں رہ رہا تھا, مجھے کوئی امید نہیں تھی, لیکن آج آپ نے مجھے امید جگا کے جو ہے نا یہ بتا دیا کہ آپ ختمہ کر دیا. تو یہ ہے کہ امید آپ نہ دلائیں کسی کو. اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو آپ چھوڑ دیں, اس کو صاف انکار کر دیں, منع کر دیں, یا اس کو کوئی راستہ دکھا دیں. سب سے مین چیز ہوتی ہے, اچھا ویلفیئر کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کسی کو راستہ دکھا دیں. سیدھا بات ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہو رہا تو آپ کے کوئی دوست آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, آپ ان سے رابطہ کروا دیں, وہاں ہو جائے گا. میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں بیسیکلی ایک اور چینل سے واپس تھا جس سے میرا اپ برنگنگ ہوئی. میں ریڈیو پاکستان سے میرا سٹارٹ ہے. اب وہاں پر اس دفعہ میں نہیں کر رہا کیونکہ میں دونوں سیر افطار دونوں چینلز پر ہوں. میں تو میں ریڈیو, میں نے 16 سال بعد ریڈیو چھوڑا, ورنہ افطار ٹرانسمیشن میں ریڈیو سے کرتا تھا. 16 سال بعد آپ جب چھوڑتے تو 16 سال کا ایک رشتہ ہوتا ہے آپ کا. 16 سال میں بچہ میٹرک کر جاتا ہے, تو 16 سال بعد میں نے فرسٹ ٹائم ہے کہ میں ٹی وی پر دونوں ٹرانسمیشن کر رہا ہوں. میں سحری میں کر رہا تھا, میں افطار نہیں کرتا تھا, یا میں اگر وہاں سحری کر رہا ہوں تو میں افطار پھر ٹی وی پہ کرتا تھا. ایک ٹرانسمیشن میں وہاں کرتا تھا. اور وہاں کے لوگوں کی 18 لوگ ہیں جن کی راشن کی امیدیں بندی ہوئی. وہ شخص یہاں پر کہہ کر گیا اونیا نہیں بولیے گا, یہ نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کال کی کہ نہیں یار ان سب کی تصویریں میں لگاؤں گا راشن دیتے ہوئے. ایسا تو سین ہی نہیں ہے, تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر راشن نہیں ہے. تو مطلب یہ چیز بڑا عجیب ہو گئی میرے لیے نا. سر میں یوتھ یونٹی کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے, اور ہمارا پیج آپ وزٹ کر سکتے ہیں. 5-6 سال کا عرصہ ہمیں ہو چکا ہے, آج تک کے کسی بھی بندے کی جس کی بھی ہیلپ کی ہے, نہ ہی اس کی پکچر نہ ہی اس کا نام آپ کو پیج پہ ملے گا. میں ایک اور بات آپ کو حافظ بتاؤں گا. دیکھو مر کر میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, اور سیکنڈ تھنگ میں اپنے گھر کو خود چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. مجھے یہاں پر کوئی فضول پریچ کر کے کچھ ملے گا نہیں, لیکن آپ کے چہرے پر جو فلیکس ہے نا, یہ آپ کی ایمانداری ہے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنتا ہے, لیکن چننے والوں پہ بھی اللہ تعالیٰ خاص رحم تب کرتا ہے جب وہ ایمانداری سے کام کرے. ٹھیک ہے جی. اور اب ہم آتے دوست محمد شہزاد صاحب کی طرف. مجھے یہ بتائیں کہ کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے 97 سے کر رہا ہوں. ہمارا فیملی بزنس ہے یہ ٹرانسپورٹ. کتنے اچھی بات ہے نا, جن کا بزنس ہوتا ہے بچے بھی آگے کتنے خوشحال ہوتے ہیں. میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بزنس کریں. میں کرنا چاہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں کیا کروں؟ پیسہ نہیں ہے تو کیا کریں, دعائیں کریں پھر تو. پیسہ تو ضروری ہے بزنس کے لیے. بالکل نا. یہ اچھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیر از نو نیڈ آف منی, لیکن پیسہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایسے آئیڈیاز ہوں جو مقصد اس میں پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. جیسے آپ اب آج کل سوشل میڈیا چل رہا ہے, اس پہ آپ کام کریں. ہاں, ایک میں اور پیسہ بھی نہیں ہوتا کہ میں بہت جلدی امیر ہونے والا ہوں. وہ انشاءاللہ نہیں بولتے نا, تو انشاءاللہ جب بولیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور امیر کرے گا. پیچھے چاہیے ہوتی ہے محنت کاروبار کے لیے. ایسا ہی ہے. اب مجھے 25-27 سال ہو گئے کاروبار کرتے, میں نے کئی بزنس میں نقصان کھایا, کئی میں فائدہ ہوا. 25 سال کے بعد میں کامیاب ہوں. ماشاءاللہ. بندہ کہتا ہے کہ میں آج کاروبار کروں اور کل کامیاب ہو جاؤں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جتنے ہمارے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک دردناک کہانی ہوتی ہے 20-20 سال کی. بالکل وہ کسی کو نظر نہیں آتی. بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بہت امیر ہو گیا, اس پہ پیسہ آ گیا. پیچھے ایک بہت اس کی محنت ہوتی ہے. نہیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ حال دیکھتے ہیں, ماضی نہیں دیکھتے کہ ماضی میں اس نے ہو سکتا ہے بھوکا بھی رہا ہو سکتا ہے وہ روڈ پہ بھی سویا, ہو سکتا ہے انہوں نے بہت زیادہ حافظ وقاص صاحب نے لوگوں کی تنقید سنی ہو. اس بات پہ میں آؤں گا ضرور. میں نے خود ڈرائیوری کی ہے ایئرپورٹ پہ, میں نے خود 24 گھنٹے گاڑی چلائی ہے. ڈرائیور بنا, میں ڈرائیور تھا. اس اپنے کراچی کراچی میں ایئرپورٹ پہ. بڑی اچھی یاد ہے وہاں سے, میں کیبن کرو تھا تو میں اس میں بڑا. ہاں, تو مطلب میں نے وہاں 5-6 سال گاڑی چلا کے محنت کی ہے, مگر میرا مقصد بڑا تھا. میں نے کہا میں نے بڑا آدمی بننا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر جب ذات پہ بھروسہ رکھتے تو اللہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, حافظ صاحب بیٹھے, کہ تم جیسا گمان کرو گے میں تمہیں وہی عطا کروں گا. ایسا ہی ہے. میرے میں بزنس میں 3 رول ہیں. میں جھوٹ نہیں بولتا. ایک تو ماشاءاللہ, جب سے میں نے سنی حدیث حضور پاک کی, جھوٹ نہیں بولنا, اور میں دھوکہ نہیں دیتا. ماشاءاللہ. اور جو کمٹمنٹ کرتا ہوں نا کسی کے ساتھ لین دین کی, وہ میں ٹائم پر پوری کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور جب اچھی باتیں ہو رہی ہوں نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. سید تراب فاروق ترابی سے میں کہوں گا کہ نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یاتی نذیروں کا فی نظر میں, لم یاتی نذیروں کا فی نظر میں, مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تو گے سر سو, جگ راج کو تاج تو رے سر سو گئے, تجھ کو شگے دو سرا جانا.
البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش وسخاک طمع اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رے مجھے میرے مجھے میں برسن ہارے رے مجھے میرے مجھے میں دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خامہ خام نوائے رضا نہ یہ تیز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ تیز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راغا پرا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور اسی کے ساتھ ہم سید اکبر شاہ میواتی صاحب کی طرف آئیں گے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب سید گھرانے کی بات ہوتی ہے تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی خاتون سید فیملی کی طرف سے آپ کو اپروچ کی گئی ہو مدد کے لیے، کیونکہ ان کا وہ پردے میں ہوتی ہے، وہ سامنے نہیں بھی آتی، تو ایسا کبھی آپ کے ساتھ ہوا کہ کسی سید گھرانے سے آپ کو مدد کی صدا آئی ہو؟ بالکل سر. تو اس کو پھر آپ نے کیسے سولو کیا اس کیس کو؟ بس میری وائف بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے تو ان کے تھرو ہم لوگ کرتے ہیں. مطلب وائف جا کر وہاں پر دیکھ کر آتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کیسز کو جو دیکھتے ہیں وہ منتھلی بیسس پر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا صرف ایک دو دفعہ مدد کی اور پھر سائٹ پہ کیونکہ دوسرا کیس دیکھیں گے، یا کچھ ایسے کیسز ہیں جو کہ آپ کے سالوں سال چل رہے ہیں؟ دیکھیے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک انسان کی دکھی انسان کی خدمت جس طریقے سے کی جائے موقع پہ. اکثر تو لوگ زیادہ تر شادی بیاہ کے حوالے سے آتے ہیں اور منتھلی بیس کے تو ہمارے پاس بہت ہی کم لوگ آتے ہیں. کم ہے. اچھا آپ بھی اس چیز کو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ کا جہیز ہے وہ ایک سیلف لعنت ہے، تو آپ اس پہ لوگوں کو بتاتے ہیں اس چیز پہ یا نہیں مانتے؟ لوگ مانتے تو نہیں ہیں ویسے؟ نہیں، ہم نے مکمل کام کیا ہے اس پہ اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جس پہ آگے جا کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ رکھیں گے اور انشاءاللہ بتائیں گے کہ ہم جہیز کے اوپر کس طریقے سے پوری کوشش کریں پابندی کی. ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ برادری کے اندر یا دوسرے لوگوں پہ جو ساتھ رہنے والے ہیں ایک مخصوص رقم رکھ دی جائے، یہ 70,000 سے لے کے 1 لاکھ تک. تو باقی کام پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ مہمانوں کو کتنوں کو بلائیں، اس جہیز میں کیا کیا چیز دیں. 1 لاکھ روپے میں بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، اس کے اندر کریں تاکہ تمام امیر ہو غریب ہوں، یعنی کہ برادری میں ہوں یا برادری سے باہر ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں صرف 1 لاکھ کے اندر اپنے معاملات کو حل کر لیں شادی کے. مجھے بڑا اچھا یہ لگا، اور میرے ایک دوست نے کیا، ماشاءاللہ ایک ویل نون پرسنالٹی ہے وہ، اور اس نے جو ہے وہ ولیمے کا جو کھانا دیا وہ بریانی اور زردہ دیا. اچھا میں نے اس کو بولا کہ
بریانی اور زردہ تم نے دے دیا تو یہ تو چیز عجیب سی ہو جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ تمہاری شادی ہے اور اس میں اس نے کہا ایک سرپرائز ہے نا بڑا، میں بڑا مطلب اپنے ولیمے والے دن دوں گا. جب لوگوں نے کھانا کھا لیا اس کے بعد اس نے نکلنے کسی کو بھی نہیں دیا، گارڈز کھڑے ہوئے تھے اس کے. اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ میں نے کھانا اچھا کیوں نہیں دیا، تو اس نے یہ کہا کہ الحمدللہ میں نے جو کھانے پہ فضول دیکھیں کھا کر بھی مجھ سے جو اچھا دوسرے دن آپ کو دے گا اب میرے کھانے کو بھول جاؤ گے. کہتے میں نے جو ہے وہ پوری اپنی فیملی کے ساتھ میں لگژری حج پر جا رہا ہوں الحمدللہ، اور وہ اس نے ولیمے والے دن ہی اناؤنس کیا تھا. تو ایک بہت اچھا کانسیپٹ تھا کہ آپ ولیمے پہ اتنے ڈشز دینے کے بجائے آپ عمرے پہ چلے جائیں، آپ حج پہ چلے جائیں، تو یہ چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہے. حافظ صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ کون کون سے پہلے تو مجھے بتائیں گے تنقید کا سامنا ہوا تھا جب شروع کی تھی؟ جب اسٹارٹ ہم نے لیا تھا تو ہم نے اسٹارٹ جو ہے نا وہ صفائی سے لیا تھا. یوٹیلیٹی کا جو آغاز تھا وہ ایک صفائی مہم تھی. صحیح. جو علاقے کے تمام جو ہمارے دوست ہیں، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو باقی جو ہمارے دوست ہیں، وہ سب مل کے ہم نے ایک صفائی مہم کا آغاز کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سال پہلے اگر جائیں تو کراچی کا حال کیا حال تھا، ایسا ہی ہے. تو علاقوں کے بھی حال بہت برے تھے. تو ربیع الاول کا ٹائم تھا اور میلاد بہت زیادہ ہمارے ایریاز میں ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ چلو ہم صفائی مہم کرتے ہیں کیونکہ ٹاؤن نہیں سن رہا یا کوئی بھی نہیں سن رہا اور ارباب اختیار جو ہے وہ اپنے مزے میں مصروف ہیں. تو ہم نے ایک ٹیم کریٹ کری اور یوتھ یونٹی کا آغاز کر دیا. ہم نے نام دیا یوتھ یونٹی کا اور صفائی مہم کا آغاز کر دیا. جب ہم نے صفائی اسٹارٹ کی تو جس گلی میں ہم جاتے تو وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ مل جاتے. ماشاءاللہ. اب کوئی جوس لے کر آ رہا ہے، کوئی کولڈ ڈرنک لے کر آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے چلو آؤ کھانا کھا لو. وہ بڑھتے 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 پورا ایریا جو ہے ایک دم بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ماشاءاللہ. دیکھیں تھوڑی سی ایفرٹ سے الحمدللہ. وہ پھر اس کے بعد جو ہے دیگر علاقوں سے دیگر ایریاز سے کالز آنے لگ گئیں کیونکہ وہ نمبر ہمارا ویڈیوز پہ چل رہا تھا اور سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہوئی. ماشاءاللہ. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ایریاز میں آئے. تو پھر ہم دوسرے ایریاز میں دوسروں ٹیمز جو لوگوں نے کریٹ کری تھی ان کا ایک سپورٹنگ ہینڈ بن کے ہماری ٹیم گئی اور وہاں ان کے ایریاز میں جو ہم کر سکتے وہ کری. پلانٹیشن ایکٹیویٹیز تھیں، دیگر ایکٹیویٹیز تھیں، صفائی مہم تھی، جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے وہ کیا. تو اس ٹائم پہ ہمیں بہت تنقید کا سامنا ہوا کیونکہ کچھ ایسی پارٹیز تھی جو یہ کہتی تھی کہ یار آپ یہ کام نہیں کرو اور ویڈیو نہیں بناؤ. تو کیوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں بناؤ؟ تو کہنے پھر آپ اپنا انجام خود دیکھو گے. تو میں نے کہا ہمارا انجام ہی یہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ جب آپ ہمت کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. پروجیکٹس کون کون سے ہیں جن پہ مین فوکس ہے؟ اچھا الحمدللہ میں پہلے رمضان سے پہلے کا آپ کو بتا دوں کہ رمضان سے پہلے ہم نے ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک آئی ٹی پروجیکٹ آن کیا ہے ماشاءاللہ دارالمجددیہ نعیمیہ کے اندر. وہاں پر الحمدللہ ہم نے آئی ٹی کے کورسز جو ہے اناؤنس کر دیے ہیں اور تقریباً ابھی 30+ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں پر آئی ٹی کورسز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے اے آئی پہ ہمارا فوکس ہے. ہم نے اس پہ لے کر جانا ہے اسٹوڈنٹس کو اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو ہے ہم نے صرف اور صرف ابھی ملیر میں سٹارٹ کیا ہے لیکن ابھی ہماری تقریباً 7 دارالعلوم میں کراچی کے بات ہو چکی ہے اور عید کے بعد ہم نے یہ پورا پروجیکٹ جو ہے دیگر دارالعلوم میں آن کرنا ہے. جہاں آن کرنا پھر آپ نے رمضان کے بعد آ کے نا میرے مارننگ شو پہ بتانا ہے بالکل کہاں کہاں آپ آن کریں. اچھا دارالعلوم میں آن کرنے کا بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ دارالعلوم میں جو ہمارے دینی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی امپاور ہوں ماشاءاللہ اور وہ صرف اور صرف امامت کر کے 15,000 نہ کمائیں بلکہ وہ آئی ٹی کے کورسز کر کے جو ہے آگے بڑھیں اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ کمائیں. ماشاءاللہ لوگوں کو امپاور کرنے کا ہمارا یہ مقصد ہے. زبردست. اور اسی کے ساتھ کوئی ایموشنل واقعہ کوئی کیس سالو کرتے ہوئے کبھی دل خون کے آنسو رویا؟ بالکل آپ نے اس ٹائم یہ جو سوال کیا ہے یہ ریسنٹلی ابھی میرے ساتھ ایک واقعہ گزرا ہے. یوتھ یونٹی کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ یہ واقعہ گزرا کہ ہمارے پاس ایک بندے کی کال آئی، رابطہ ہوا کسی کے تھرو، تو اس نے کہا یار میرا بچہ جو ہے نا دعا فاؤنڈیشن ناظم آباد ہاسپٹل میں جو ہے ایڈمٹ ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کا بچنا ناممکن ہے. بڑی پریشانی کے عالم میں روتے ہوئے اس نے بات کی اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے کہ میں اس کو ایک دن بھی جو ہے آئی سی یو میں رکھ سکوں بچے کو. ہم نے ٹیم نے رابطہ کیا دعا فاؤنڈیشن میں ہاسپٹل میں بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا پر ڈے کا 8,000 کا وینٹیلیٹر ہے. ہم نے کہا اچھا بھائی کرتے ہیں کوشش. ہم نے آگے پیچھے اپنے ڈونر سے بات کی اور ریکویسٹ کی کہ کچھ کریں سیٹنگ، تو اگر کوئی ان کو کر دیتا ہے ڈائریکٹلی کرنا چاہے ڈائریکٹلی کر دے یا ہمارے تھرو کرنا چاہے تو ہمارے تھرو کر دے تاکہ اس بچے کی جان بچ جائے. اس باپ نے سمجھ لے کہ ہمت بھی وہ ہار چکا تھا. وہ کہہ رہا تھا میرا بچہ نہیں بچے گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور 9 دن وہ بچہ وینٹیلیٹر پہ رہا ہے. 9 دن بعد الحمدللہ وہ بچہ صحتیاب ہوا ہے اور ریکور ہوا ہے ماشاءاللہ. اور دعا فاؤنڈیشن والے بار بار کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا بس ہم خود بھی جو ہے نا سمجھ نہیں پا رہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہوا ہے، کرامت ہوئی ہے کہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ بچہ الحمدللہ بالکل صحتیاب ہو گیا. تقریباً 92,000 92,000 کا اس بچے کا بل بنا
اور وہ بل جو ہے ہم نے یوتھ یونٹی نے الحمدللہ پے کیا اپنے مخیر حضرات کے تعاون سے, تو الحمدللہ وہ بچہ ریکور ہوا. ایسے کئی کیسز ہمارے ساتھ گزرے ہیں کہ حال ہی میں ابھی ایک لیڈی تھی اور میرڈ تھی, لیکن ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ جاب لیس تھے, تو ان کی جو ہے ٹانگ کاٹنے کی نوبت آ گئی تھی. وہ لیڈی کے زخم ہو گئے تھے پاؤں میں, لیکن ان کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے کہ وہ روزانہ جا کے میڈیسن لے لیں, انجیکشن لگوا لیں. تو الحمدللہ ان کے انجیکشنز لگتے تھے, 12-13 ہزار روپے کا ایک انجیکشن تھا جو روزانہ ان کو لگنے تھے 7-8 انجیکشن. وہ پھر ہم نے ان کے لیے ارینج کرے الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو یہاں پہ حافظ اگر میں آپ سے کہتا ہوں حافظ وقاص کہ اگر کوئی ایسا کیس ہمارے پاس آتا ہے کہ جو اوتھینٹک ہو اور جن کا, تو ہم ریفر کر سکتے ہیں آپ کو؟ بالکل ریفر کر سکتے ہیں نشان بھائی. زبردست زبردست. یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا دیکھیں کڑی سے کڑی ملنے کی میں نے جو بات کی تھی وہ یہی ہوتی ہے کہ جیسے وقاص کو میں پہلی دفعہ ملا ہوں اور بہت اچھا لگا وقاص, آنیسٹلی مل کے, لو یو برو, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی آگے بڑھائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو بتاتا چلوں وہ نمبر جس کے تھرو آپ اپنی گاڑی خود بک کر سکتے ہیں اور کہیں پر بھی جا سکتے ہیں, 0311-0378-378. دوسرا نمبر ہے 0332-3286-378. یہ دو نمبرز ہیں جو کہ آپ دوست محمد شہزاد صاحب کی ٹرانسپورٹ کمپنی سے آپ کوئی بھی گاڑی اویل کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو گاڑی اویل کرتے ہیں اس کے ساتھ ڈرائیور بھی آپ دیتے ہیں یا ڈرائیور بھی آپ دیتے ہیں؟ اچھا ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے یا 50% پہلے کیا ہے؟ جب وہ مکمل ہو جائے گی کمپلیٹ رائڈ تو اس کے بعد وہ جہاں ڈراپ ہوگا وہاں پیسے دے گا. وہاں پیسے دے گا. اور آپ کا کیا فل ڈے کا پیکج ہے, ہاف ڈے کا پیکج ہے؟ وہ پر آور بھی ہے. اچھا اگر جسٹ ڈراپ کرنا ہے جگہ سے کلفٹن سے گلستان جوہر آنا ہے تو وہ اس کا کرایہ بنے گا. ٹھیک ہے. اگر اسے کہنا ہے میں نے 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے, مطلب ہاف ڈے ہوتا ہے 4 گھنٹے, فل ڈے ہوتا ہے 8 گھنٹے, اس کے بعد وہ ہوتا ہے اس میں تمام فیول وغیرہ تمام چیزیں ہمارا ہوگا. ماشاءاللہ. یہ بڑی اپنے اچھی بات بتا دی. کبھی کبھار میٹرو آنے میں بڑا مشکل ہوتی ہے مجھے, اب میں آپ کو کال کروں گا کہ دوست بھائی مجھے گاڑی چاہیے, تو آپ گاڑی, کیونکہ صبح 9 بجے آنے 10 بجے آنے, پورے کراچی میں تقریباً ہر جگہ میری گاڑیاں ہوتی ہیں, مطلب اتنی گاڑیاں کہ ہر جگہ پہ آپ کو گاڑی اویلیبل ملتی ہے. میں آپ کو پوائنٹ بتا دوں گا وہاں سے میٹرو آنے میں آسانی ہے. جی بالکل. جو ہمارے آئے ہیں محمد روحیل قادری صاحب, آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں, لیکن اس سے پہلے آپ بتائیں کہ حیدرآباد سے آپ آئے ہیں. حیدرآباد کس جگہ سے آئے ہیں؟ حیدرآباد قاسم آباد سے آئے ہیں. اور قاسم آباد. میں شکر گزار ہوں میٹرو نیوز کا کہ ماشاءاللہ مجھے یہاں بلایا. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیں محمد. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, 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 اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ وہ حج پہ بلائے گا, وہ حج پہ بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. اور جب انسان خانے کعبہ کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور پہلی نظر جاتی ہے, شاعر اس کو لکھ کر کہہ رہے ہیں, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا,
یوں ہو شوخیرت مفلوج ہووے مفلوج ہووے دل ذوق تماشا بھول گیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگا کیا بھول گیا انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی اس کعبے پہ جائے گی دل جھوم سا جائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل وہ دن ضرور آئے گا کہ میں کعبے کو دیکھوں گا اور اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں اور جو نہیں بھی دیکھ رہے تمام مسلمانوں کو عمر حج کی سعادت نصیب فرمائے آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہم شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں۔ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کے اندر ایکٹیویٹیز کیسے آپ کرتے ہیں مطلب ٹائم مل جاتا ہے کیونکہ اٹسیلف روزہ سحری اور افطار میں پھر آپ چینلز پر بھی موجود ہوتے ہیں تو ٹائم مل جاتا ہے باقی ایکٹیویٹیز پوری کوشش کرتے ہیں اور مل جاتا ہے آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں مجھے نیند آئی بھی ہے تو وہ مجھے بتائیں کہ ٹائم مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بس ہے تو مشکل لیکن پر کوشش کر لیتے ہیں باقی خدمت خلق کرنی ہے تو پھر نیند کو تو گنوانا پڑے گا آپ کو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جو ہے وہ آؤٹ آف میواتی فیملی کتنے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ سر ایک تو ہمارا بہت عرصہ ہو گیا ہماری تقریباً 23 سال کا ایک پیریڈ ہے ماشاءاللہ اور یاد نہیں ہے بہت سارے نہیں ابھی ریسنٹ کسی میواتی فیملی کے علاوہ کچھ لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ ہاں سر ہماری برادری ہے راجپوت برادری ہے اور ہیں عباسی ہیں دوسرے تو سارے آپ سے رابطے میں رہتے ہیں؟ بالکل قریشی برادری۔ اچھا یہ مجھے اچھا لگا کہ آپ صرف برادری بیس نہیں کام کر رہے آپ لوگ سب ان لوگوں کو جو کہ ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چنا ہے تو آپ اس چیز کا بھرپور فائدہ لوگوں کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ میرے لیے پچھلی دفعہ گفٹ بھی لے کر آئے تھے ابھی ہم میڈیکل بھی اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ جگہ مل جائے گی نہیں کیمپ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک چھوٹی سی ہاسپٹل بنانے کا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اور بالکل جی یہ تمام جو دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حافظ وقاص ہو یا ہمارے سید اکبر شاہ میواتی صاحب ہو آپ دونوں کو اگر اپروچ کرنا چاہیں تو آپ اپروچ کر سکتے ہیں فنڈز کے لیے آپ ڈونیشن دینے کے لیے یا آپ کوئی بھی اور سروسز لینے کے لیے آپ کر سکتے ہیں بالکل ان سے رابطہ۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جناب ویلکم بیک اور اب دوبارہ اپنے مہمانوں کی طرف واپس بڑھتے ہیں۔ حافظ وقاص صاحب موجود ہے جو کہ چیئرمین یوتھ یونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے آپ روح رواں ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان کے اندر ایکٹیویٹیز میں فلیزیبلٹی مل جاتی ہے ٹائم کو مینیج کرنے کی؟ نہیں الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ مینیج کریں اور فیملی کو بھی ٹائم دے سکیں اور آفس کے بھی جو معاملات ہیں وہ دیکھیں اور ساتھ ہی جو ہماری ویلفیئر کے معاملات ہیں وہ بھی دیکھیں۔ تو الحمدللہ ابھی رمضان میں جو ہے ایک سخاوت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے ہم نے ایک سستی سحری کا پروجیکٹ جو ہے وہ آن کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ عطائے خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سستی روٹی پروجیکٹ ہے اور سخاوت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے الحمدللہ روزگار پروجیکٹ ہے اور الحمدللہ ہم روزگار میں جو ہے تقریباً 260 پلس لوگوں کو جو ہے ابھی تک ہم امپاور کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پہ وقت میں ایک چیز آپ سے پوچھوں گا کہ دیکھیں رمضان کے اندر تو ہر کوئی بہت سامنے آتا ہے نا آئی ایم سوری میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن رمضان کے بعد بھی نا ہمیں آپ جیسے لوگوں کی مجھے بہت ضرورت ہے اپنے شو پہ کیونکہ لوگ وہ ہیں کہ جو واقعی میں نہیں بھیک مانگنا چاہ رہے نہیں اسٹال سے روٹی کھانا چاہ رہے نہیں کسی بینر کے نیچے جا کے بیٹھ کے کھانا چاہ رہے دی نیڈز اے جاب بٹ دی تھنگ از دیٹ کہ ہمیں کوئی اچھا اسسٹنٹ نہیں مل رہا۔ اصل بات ہی یہی ہے کہ سفید پوش جو ہے نا وہ سفید پوش ہی رہ گیا بالکل ہے کیونکہ جو مانگنے والے ہیں وہ کیسے بھی اپنا پورا کر لے گا بالکل ایسے ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر 50 دسترخوان لگے اور 50 لوگ جو ہے نا فری میں راشن دے رہے ہیں تو وہاں سے جا کے وہ لے لیتے ہیں۔ سفید پوش کبھی بھی لائن میں آپ کو لگا وہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ سبسڈی دیتے ہیں لوگوں کو سہولت دیتے ہیں تو آپ کو بہت آرام سے جو ہے سفید پوش انسان جو ہے آ کے سستے کم پیسوں میں جو ہے خرید سکتا ہے۔ اچھا ہمارا بھی فوکس یہی ہے کہ ہم سستے بازار ہم نے سستا بازار بھی لگایا ہے ہم نے سستی سحری بھی دے رہے ہیں ہم سستی جو ہے روٹی بھی فراہم کر رہے ہیں روزانہ تقریباً
600-700 घर रोजाना आके रोटी लेकर जाते हैं माशाल्लाह प्रोजेक्ट पे। माशाल्लाह। 7 आटे के बोरे जो है, एक बोरा जो है 50 किलो का जो है उसमें 500 रोटियां बनती हैं। 7 बोरे लग रहे हैं, 3500 रोटियां बनती हैं। उसमें अगर एक बंदा 10 रोटियां भी लेकर जा रहा है तो आप लगा लें कितने लोग जा। लेकिन आप उसके साथ ये भी देखें ना कि आप 3500 रोटियों के बस कितने करोड़ों की दुआएं आपको मिल रही हैं, यही कितना नामा अमाल आपका जो है वो सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। असल में हमारे जो प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें बहुत सारे मुफ्तियान कराम, हमारा एक शरई बोर्ड है जिसमें मुफ्तियान कराम, उलमा कराम मौजूद हैं, और जो भी हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं ना, जितने भी हमारे आप प्रोजेक्ट देखेंगे वो किसी ना किसी नाम से मंसूब होंगे, और वो नाम भी वही नाम होंगे जिनका इस बात पे हाथ मिलाओ यार, ये मुझे नाम बहुत आपके बेस्ट लगे कि अल्लाह ताला इसी तरीके से, और क्योंकि हम भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओं के नाम और हमारे वालिद मोहतरम जो हैं तमाम, इवन दो नाना जी कहते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो आपने जो नाम रखा सैल्यूट है मेरे भाई, और अल्लाह ताला इसी नामों के सदके आपको मजीद तरक्कियां, जिनका हम खा रहे हैं उनके तो गुन गाएंगे ना। सुभान अल्लाह, ऐसा ही है। और मुफ्तियान कराम हमें जो भी नाम होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि आप ये नाम इस प्रोजेक्ट का रखें। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी चक्कर। अच्छा कितना लगता है ना कि फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दस्तरखान है, ये सस्ती रोटी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खातून जन्नत की वजह हमें रोटी मिल रही है। तो ये तमाम चीज़ें हम आएंगे दोस्त मोहम्मद शहजाद साहब की तरफ भी, लेकिन एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। और अब हम जाएंगे दोस्त मोहम्मद शहजाद साहब की तरफ, जिनके नंबर्स मैं आपको एक बार फिर बता दूं, 0311 0378 378 और 0332 3286 जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास न्यू मॉडल्स की गाड़ियां भी होती हैं? मॉडल भी है सारी न्यू मॉडल्स हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस शहर से उस शहर जाते हैं, यानी हैदराबाद कर लें, हम अंदरून सिंध की बात करते हैं, नवाबशाह जा रहे हैं या लाड़काना जा रहे हैं, रोहड़ी जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें एक मिनी कोस्टर मिल जाए जो जाए वहां पर हमारे साथ 1-2 दिन रुके फिर वो वापस आए। तो ऐसे भी ट्रांसपोर्ट की हर फैसिलिटी, कोई बड़ी एसी कोच चाहिए, कहीं जाना है, कोस्टर चाहिए, वैन चाहिए, अवेलेबल है। अच्छा एक चीज अगर आप मुनासिब समझे तो जवाब दें, या आप मुझे ये बोल सकते हैं कि दिशा में फिर बताऊंगा इंशाल्लाह, ये मैं गोल आपके कोर्ट में डाल दी, ठीक है? अगर एक डे के लिए करोला बुक करवाई जाती है तो शहर छोड़ दें, सॉरी एरिया छोड़ दें, सब मैंने बुक करवाई है, मैं इस वक्त जीशान नहीं हूँ, मैं कोई और बंदा हूँ, ठीक है? मैंने आपको कॉल करके बुकिंग करवाई है कि मुझे एक 8 घंटे के लिए गाड़ी चाहिए, वो मेरी मर्जी में जहाँ पे भी जाऊँ, ठीक है? तो मिनिमम रेट्स क्या हैं आपके विद ड्राइवर? ये होता है कि आपको मॉडल के हिसाब से होता है ना। अच्छा। अगर आप मॉडल कहते हैं कि 24-23 चाहिए, उसका अलग रेट है, ठीक है? 2017, 18, 16 हम तो कहते हैं गाड़ी होनी चाहिए, बाकी खैर है। उसमें ये होता है कि फ्यूल अगर आप देते हैं, अगर फ्यूल आपका है तो 5,500 रुपए पर डे पे गाड़ी मिलती है, ठीक है? और फ्यूल अगर आपका है तो वो फिर किलोमीटर पे होता है, आप कितने किलोमीटर उसका आपका होगा, ठीक है? अगर 100 मतलब किलोमीटर 100 किलोमीटर तक होगा तो तकरीबन उसका 6-6,500 हज़ार तक बन जाएगा। मतलब 5 और 6 11 और 11.5 12,000 रुपए। नहीं 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 नहीं। हाँ फ्यूल के साथ तकरीबन अगर 100 किलोमीटर के हिसाब होगा तो तकरीबन 7,000 बन जाएगा, 7,000। अच्छा मतलब टोटल 7,000 बनेगा, फिर तो इकोनॉमिकल रेट है। मैं कहा 5 ये तो 12,000, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जबरदस्त। ये अगर तो आप फिर छोटी गाड़ी लेते हैं, आल्टो जो हैचबैक गाड़ी है, उसका मतलब कम बनता है। नहीं करोला का भी ठीक है, मतलब उस लिहाज से अगर आप दे रहे हैं 100 किलोमीटर में तो इट्स मोर देन इनफ। और इसमें हाफ भी है कि आधा दिन 4 घंटे लें, 4 घंटे का हो जाएगा, ठीक है? 4 घंटे, 2 घंटे लेना है। अच्छा कुछ लोगों का ये होता है कि होते तो 2 या 3 घंटे, लेकिन किलोमीटर बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो पहले से तय कर सकते हैं कि मेरे 300 किलोमीटर है, लेकिन मुझे 3 घंटे आपका जैसे आपने 4 घंटे की गाड़ी दी, हम बोलेंगे 50 किलोमीटर में आपके 4,000 हो जाएंगे, उसके बाद पर किलोमीटर जितनी आप गाड़ी चलाएंगे ना उसके एक्स्ट्रा आप देंगे, ठीक है? मतलब पर किलोमीटर आपने 50 की बात हुई, आपने 170 चला दी तो 20 किलोमीटर का आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे। ठीक और 4 घंटे से अगर ऊपर 1 घंटा हो गया तो वो आपका वेटिंग टाइम उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। और अब हम शाह साहब की तरफ आएंगे। शाह साहब देखने वालों को क्या पैगाम देंगे, क्या अगर जो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? हमारी तो ख्वाहिश है कि तमाम साथी जितने भी हैं और किसी न किसी की मदद करनी चाहिए और हमारे साथ आएँ और मिलकर जो भी है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है दुख इंसानियत खिदमत की। नहीं, और एक दिन का काम नहीं ना, पूरे 12 महीने का काम है, 365 दिन का काम है आपको, तो आपको तो छुट्टी भी नहीं होती। बिल्कुल सर। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई जुड़ना चाहता है तो वो किस तरीके से आपसे रब्ता करें? बस हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, नंबर बता दें जल्दी से। हाँ 03003743 जबर जी, इस नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हाफिज वकास, अगर आपसे कोई ज्वाइन होना चाहे तो आप भी नंबर बता दें। 0312 0213 002। आहिस्ता, थोड़ा सा आहिस्ता, थोड़ा आहिस्ता मेरे भाई। 0312
0213 یہ جتنا کم عمر دکھانے میں ہے اتنا تیزی سپیڈ میں جا رہا ہے میرا بھائی. اچھا 0312 0213 002 یہ وہ رابطہ نمبر ہے جس کے تھرو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا بھائی ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیجیے گا. 0300 0300 3743 3743 894. 894 یہ میواتی صاحب کا نمبر ہے. اس سے پہلے حافظ وقاص صاحب نے اپنا نمبر دیا. دوست محمد شہزاد صاحب کا نمبر میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا. اور ہم جو ہے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ آپ لوگوں نے مجھے جوائن ان کیا. کچھ باتیں ہوئیں, کچھ رہ گئیں, اور اس کے لیے میں آپ کو دوبارہ ضرور بلاؤں گا اور آپ لوگوں نے آنا ضرور ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ اچھائی کا کارواں اگر رک جائے تو وہاں پر برائی پنپ جاتی ہے, لیکن جب اچھائی کا کاروان چلتا رہتا ہے تو ایک دن کہتے ہیں نا کہ دور ہو جاتی ہے, دور نہیں ہوتی ہے, برائی دم توڑ دیتی ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.